اللہ کا دین کیا ہے، آپ اللہ کے دین کی کیا کے اہمیت ہے؟ پاس ایک جی، تو اللہ کا دین کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھے، دین اللہ رب العزت کا بہت قیمتی ہے۔ دین انسان کو فقیہ بناتا ہے، سمجھدار بناتا ہے، دین انسان کو ذہین بناتا ہے، دین انسان کو شیخ بناتا ہے۔ یہ دین ہی ہے نا کہ انسان کو انسان بناتا ہے، یہ دین ہی ہے جو انسان کو عالم بناتا ہے، یہ دین ہی ہے جو انسان کو عابد بناتا ہے، یہ دین ہی ہے ساتھیوں کہ بندے کو رب کا بناتا ہے، دین امتی کو نبی کا بناتا ہے، دین ہی انسان کو فاتح عالم بناتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو دین نے دنیا میں جینا سکھایا ہے ہمیں، دین نے ہمیں رب کا بننا سکھایا ہے، یہ دین ہی ہے۔ جس کے پاس دین ہے تو دین نے غموں میں بھی مسکرانا سکھایا ہے کہ کس طرح ہر چیز کو نظر انداز کر کے اللہ کے اس میں راضی رہنا، یہ دین ہی ہے۔ جس نے درد محبت کو سہنا سکھایا ہے ساتھیوں، یہ دین ہی ہے جس نے خود کو مٹانا سکھایا ہے، اور دین ہی ہے یہ جس نے دشواریوں میں بھی ہمیں راہیں بتلائی ہے، مشکلات سے نکلنے کے راستے بتلائے ہیں، دشمنوں سے بھی محبت کرنا ہمیں اس دین نے سکھایا، دین نے ہی صداقت پر جینا سکھایا ہے اور حق پر مر مٹنا سکھایا ہے، سمجھیں؟ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بننا اور بنانا ہمیں اس دین نے سکھایا، اپنے رب کا ہو جانا اور مرنا ہمیں سکھلایا ہے دین نے۔ تو دین سے محبت کیا ہے جانتے ہو؟ یہ یاد رکھیں، دین سے محبت اللہ اس کے رسول کی سنت ہے۔ دین جو ہے اللہ رب العزت کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ جو بندہ دین سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا محبوب ہو جاتا ہے، اور جس کو اللہ سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کو اتنا ہی اللہ کا دین محبوب ہوتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ہمیں اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کا دین محبوب ہونا چاہیے، اور یہی تو کامل ایمان کی نشانی ہے نا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے دین کے لیے اپنے پیاروں کو تو قبول فرماتے ہیں، ہر کسی کو اپنے دین کی احیا و بقا، دین کی محنت کے لیے قبول نہیں کرتے اللہ، یاد رکھیں۔ یہ اللہ کا دین اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ ہر کسی کو اس دین کے لیے قبول نہیں کرتے، ہر کسی کو جو ہے نا یہ دین کی نعمت نہیں عطا فرماتے، ایک حج اسی سے اللہ ادا کرواتے ہیں جس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو دین کی محنت کیا ہے؟ کس سے لے سکتے ہیں بتاؤ؟ ہاں، ہر کسی سے لے سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے نا اللہ اسی سے دین کی محنت لیتے ہیں، دین کا کام لیتے ہیں، کیونکہ دین اللہ کا ہی اللہ کا کام ہے۔ اللہ اپنے کام پر ہر کسی کو لگائیں گے کیا؟ جس سے پیار کریں گے اسی کو تو اپنا امپورٹنٹ کام دیں گے نا، یہ میرا بہت اہم کام ہے، یہ تمہیں کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اسے اپنے دین کے لیے پسند فرماتے ہیں، اور اس کی ہر چیز کو، اس کو کامل دین کے لیے اللہ پورا کے پورا قبول فرما لیتے ہیں۔ تو جس سے پیار ہے، ہاں، اس کی پیاری چیز کو اپنی پیاری چیز کے لیے اللہ قبول کرتے ہیں، تو یہ ہمارا یا آپ کا انتخاب نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، یہ میرا اور آپ کا سلیکشن نہیں ہے، یہ تو ہمارے رب کا انتخاب ہے، ہمارے رب کا سلیکشن ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ پہلی شہید ہونے والی خاتون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منتخب کیا تھا انہیں، اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ شہید ہونے والے کا کیا مرتبہ ہے، انہیں تو اللہ نے سلیکٹ کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اسلام کی پہلی تعمیر جو کی، یہ بھی اللہ نے نہیں، اللہ کے نبی نے کروائی، ہاں نہیں، بلکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب اللہ نے کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اذان کی شہنشاہیت عطا فرمائی، تو یہ اللہ نے خود پسند کیا۔ آپ کو کیا لگا اللہ کے نبی نے پسند کیا؟ نہ، اللہ نے پسند کیا کہ حضرت بلال اذان کے شہنشاہ ہوں گے۔ اسی طرح جتنے بھی صحابہ ہیں اور ان کے بعد آنے والے جتنے بھی ہمارے بزرگ اکابر گزرے ہیں، ہاں،
تو اور جو بھی آج بھی دین کی محنت میں لگے ہیں، اسلاف جو بھی ہے ہمارے، تو اللہ نے اپنے دین کے لیے الگ الگ انداز میں انتخاب کر کے انہیں قبول کیا ہے نا، انہیں شرف بخشا۔ ہم اللہ سے طلب کریں ساتھیوں، اس کے پیارے بننے کی کوشش کریں، اللہ کے جو سلیکٹ بندے ہیں نا، منتخب بندے ہیں، ان میں ہم شامل ہو کر اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے شامل ہونے کے لیے، کہ اللہ آپ کے دین کے لیے قبولیت کا شرف ہمیں دیجیے، ہم اللہ سے کہیں اللہ کے کام آ جائیں۔ جس کے دل میں دین کے لیے اور اللہ اس کے رسول کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوگا نا، طلب ہوگی، تو وہی قبولیت کا یہ شرف پائے گا۔ یاد رکھیں، جو یہ طلب رکھے گا نا، اللہ اس سے کچھ لے لیجیے نا، اللہ میرا بھی لگا لیجیے نا، تو وہی شخص، اسی کو اللہ قبول کریں گے۔ یاد رکھیں، جس نے دین کو گلے سے لگایا ہوگا نا، تو اللہ اس کو اپنا بنائیں گے۔ جس نے دین کو نہیں تھاما، تو اللہ نے اس بندے کا ہاتھ کا تھاما۔ جو دین کو تھامے گا، اللہ اس بندے کو تھامیں گے۔ جس نے دین سے بے انتہا محبت کی نا، اللہ نے اسے اپنا محبوب قرار دیا۔ سمجھ رہے؟ اللہ نے اپنے پیارے دین کے لیے ہر زمانے میں اپنے پیاروں سے قربانیاں لی ہیں ساتھیوں۔ جو اللہ کے دین کی احیا اور بقا کے لیے تیار اور مستعد ہر زمانے میں اللہ کے پیارے رہے۔ پھر خوشخبری ہو، مبارک ہو ان لوگوں کو کہ اللہ کے پیاروں کی فہرست میں ان کا نام آ گیا۔ تو وہ فہرست، وہ لسٹ جس میں نبیوں کا نام ہے، وہ لسٹ جس میں صحابہ کا نام ہے، وہ لسٹ جس میں تابعین کا نام ہے، وہ لسٹ جس میں تبع تابعین کا نام ہے، وہ لسٹ جس میں ہر زمانے کے اللہ کے پیاروں کا نام ہے، اس کے محبوب بندوں کا نام ہے۔ یہ دین کے مثل قلعہ ہے، قلعہ، سمجھ رہے؟ چاروں طرف سے انسان کی حفاظت کرتا ہے یہ دین۔ انسان دنیا کے پیچھے جو ہے وہ دیوانہ وار لگا ہوا ہے، حالانکہ دنیا بقدر مقدر ہے نا، کتنا بھی محنت کرے اور دین پر مطمئن ہے، جبکہ دین کیا ہے؟ بقدر مشقت ہے۔ تو اللہ نے اپنے دین کے آیا و بقا کے لیے ہم لوگوں کو اس دور میں پسند فرمایا ہے ساتھیوں۔ اب ہم اس دین کی حفاظت کریں۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ہر زمانے میں قربانیاں دے کر، مجاہدے اٹھا کر 1400 سال بعد آج اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اتنے آسانی سے ہم تلاوت کرتے ہیں، اتنے آسانی سے ہم قرآن مجید کیا کہتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں۔ ہمیں کیا لگتا ہے یہ کتابیں خالی شوکیس میں رکھ کر ہم تک پہنچی ہے؟ نہ، بڑی قربانیوں کے ساتھ انہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اب ہم اس دین کے ذمہ دار ہیں ساتھیوں۔ اب اس زمانے میں نا دین کی حفاظت ہم پر فرض ہے، اس کی حفاظت کرنا، ہم اس دین کے محافظ ہوں، یہ سمجھ لیں۔ بڑی امیدوں سے اللہ نے اس دین کو ہماری گود میں ڈالا ہے۔ ہمیں اس دین سے اس قدر محبت ہو نا کہ اللہ کے پیارے دین کے لیے ہم اپنی مرضی سے اپنی پیاری چیزوں کو قربان کرنے کی ہمارے اندر تمنا پیدا ہو جائے۔ اپنی ہر پیاری چیز کو، ہمیں اتنا اللہ کا دین پیارا ہو، دین پر اپنا سب کچھ لٹانے کی چاہت پیدا ہو جائے، اللہ کا دین ہر گھر میں، ہر فرد میں زندہ ہو جائے۔ یہی تو زندگی کا اصل مقصد ہے نا ساتھیوں۔ ہاں، صحابہ کے دلوں میں دین کی اس قدر محبت تھی نا کہ انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے خالص کر دیا تھا۔ ان کے دلوں میں یہ جذبہ بہت زیادہ تھا صحابہ کے، کہ اللہ کے دین کے لیے ہم مٹ جائے لیکن اللہ آپ کا دین نہ مٹے۔ اور یہی وجہ تھی نا کہ انہوں نے آیا دین کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ مٹا دیا۔ اور اللہ رب العزت کو صحابہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی نا کہ ان کے جذبوں کو اللہ نے قبول فرمایا۔ اور کیسا قبول فرمایا کہ جب تک صحابہ زندہ رہے اللہ نے اپنے دین کو مٹنے نہیں دیا، انہی کے ذریعے اللہ نے دین کو عالم میں زندہ کیا۔ سمجھ رہے؟ جب ہم اپنے دین سے محبت نہ کریں گے اور دین کی احیا کے لیے
کوشش نہیں کریں گے، جد و جہد نہیں کریں گے، اور اس دین پر ہمارا جب تک کچھ نہیں لگے گا، تو قبر میں جب ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ما دینک، کہ تمہارا دین کیا ہے، تو اس کا جواب کیسے دیں گے بتاؤ؟ آنے والی منزلوں میں آخرت جو ہے نا وہ بطور امتحان کیا ہے؟ یہ تو ایک سوال ہے جس کا جواب دیے بغیر کامیابی نہیں ہے ساتھیوں۔ قبر میں جو اللہ سوال کریں گے ما دینکا، تمہارا دین کیا، ممکن ہی نہیں کہ اللہ ہمیں اپنے دین سے ایسی محبت کرنا سکھا دے جیسی صحابہ نے کی۔ سمجھ رہے؟ ایسا کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا جسے سوال نہ کیا جائے۔ ہر شخص سے اللہ قبر میں یہ سوال پوچھے، فرشتہ پوچھے گا ما دینکا، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بچا رہے۔ تو ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں اس دین سے ایسی محبت کرنا سکھائیے جیسا آپ نے صحابہ کو سکھائی، جیسے صحابہ نے کہ اللہ یہ تمنا ہو ہمارے دل میں دین زندہ ہو جائے، مجھ میں بھی، اوروں میں بھی، قیامت تک آنے والی انسانیت میں بھی، جو اپنی ذات کو بھول کر دین زندہ کرنے کی خواہش کرے گا نا، تو اس نے یاد رکھے، اس شخص نے اللہ کی چاہت، اللہ کی خواہش کو پورا کیا ہے۔ لیکن یہ معاملہ نہ ہو کہ سب کے اندر دین زندہ کرنے کی فکر ہو رہی ہے اور خود ہم اپنے آپ کو بھول جائیں۔ ہاں، اگر یہ اس طرح ہوا نا تو پھر یہ دین ناقص ہے، پھر یہ دین آدھے طریقے سے زندہ کرنے کی فکر کی ہم نے۔ صحابہ جو ہے وہ دن رات کی محنت صرف اور صرف دین کو زندہ کرنے میں لگاتا تھا۔ ہمارا مقصد صرف یہ نہ ہو کہ نماز زندہ ہو جائے، روزہ زندہ ہو جائے، بلکہ ہمارا مقصد کیا ہو، اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ تو جذبہ یہی ہو کہ اللہ ہمیں کچھ دے نہ دے لیکن امت محمدیہ کو دین ضرور عطا فرمائے۔ ہمیں جنت کے درجات ملے نہ ملے لیکن ہمارے نبی کی امت کے دوزخ سے رہائی کے فیصلے ہو جائیں۔ سمجھ؟ دین کا زندہ ہونا دلوں میں رب کا بس جانا ہے۔ کتنی ہی عبادت زندہ ہو جائے، اللہ کی محبت کا احساس اس کی یادوں کے بغیر اگر ہوگا نا تو اللہ کے یہاں نہ ایسی عبادت مقبول ہے، ہاں، نہ مطلوب ہے۔ سمجھ رہے؟ تو دین کس سے زندہ ہوگا؟ کیسے زندہ ہوگا؟ کس سے زندہ ہوگا بتاؤ؟ دین تو اللہ سے زندہ ہوگا نا، دین کو اللہ ہی زندہ فرمائیں گے، لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو زندہ کرنے کے لیے جو ہے نا بطور اسباب اپنے بندوں کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ جس بندے نے محنت کی، مشقت کی، مجاہدات کے ساتھ اپنے باطن میں دین کو زندہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے ہر قول کو، ہر فعل کو اسے دین زندہ فرماتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کا خالص دین داخل ہو جاتا ہے نا تو وہ اس کو اللہ کے ماں سوا سے دور کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، دیکھو اللہ کے دین سے سچی محبت ہم کو کرنی ہوگی۔ کیوں؟ تاکہ ہم اللہ سے نہ دور ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا تو رونے لگے، اور کیا فرمایا جانتے ہو؟ اس کفن والے کے سینے کو چاک کر کے دیکھو، اس کے دل میں سوائے دین کے کچھ نہیں ملے گا۔ تو صحابہ کی ہمیشہ یہی چاہت تھی اور یہی چاہت رہی ہے کہ اللہ کا دین باقی رہے، اللہ کا دین باقی رہے۔ سمجھ رہے؟ معذرت چاہتے ہیں تھوڑا سا پیچھے۔ صحابہ نے دین کے لیے ایسی جد و جہد کی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال تھا؟ میدان جنگ میں تلوار سے لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے 9 تلواریں ٹوٹ گئی، 9 تلواریں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خالد تم نے تو حق ادا کر دیا تلواروں کا بھی۔ کہا مجھے نہ روکو، مجھے نہ روکو، جام شہادت اپنے لبوں تک محسوس کر رہا ہوں۔ یہ وہ خالد بن ولید ہے جنہوں نے روم، فارس، مکوکس فتح کیا۔ یہ وہ خالد بن ولید ہے جنہوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو کسی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا۔ کہ اب بہت بڑا قصہ ہے، مختصر یہ کہ انہیں سپہ سالاری سے معزول کر دیا کہ اب خالد بن ولید سپہ سالار نہیں ہوں گے، حالانکہ
اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی ہے، اتنے ذہین تھے کہ جس میدان میں خالد بن ولید اتر جاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ تو کافر گھبرا جاتے، دیو آنند دیو آنند چلانے لگتے، دیو آ گیا دیو آ گیا۔ وہ تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے لڑتے تھے۔ پھر کافر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لشکر میں اتر جاتے، جس جنگ میں اتر جاتے، وہ تھے خالد بن ولید۔ اللہ نے وہ انہیں اب سیف اللہ کہا تھا، اللہ کی تلوار۔ اللہ اکبر۔ لیکن حال کیا ہے؟ کسی نے کہا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہیں معزول کر دیا ہے، تو انہیں لگا کہ خالد بن ولید نہیں آئیں گے، لیکن وہ لڑے اور کیسے جواں مردی سے لڑے۔ کیا کہا کہ میں سپہ سالار تھا تب بھی اللہ کے دین کے لیے میں نے کوشش کی، اور آج میں سپاہی ہوں تب بھی میں اللہ کے دین کے لیے ہی کوشش کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے؟ دین کی وہ اہمیت تھی ان کے دلوں میں، حتیٰ کہ شہادت کی تمنا ایسی دل میں تھی کہ جب انتقال کا وقت قریب تھا تو بیمار تھے تھوڑے یہ، پھر اسی بیماری میں باذن اللہ انتقال کر گئے۔ تو انتقال کا وقت قریب تھا تو رو رہے ہیں، حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیٹھے کہ خالد نہ رو، تو اپنی چادر کو ہٹا کے دکھایا، کہا کہ دیکھو میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تیر تلوار کے نشان نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بالشت جگہ نہیں بچی تھی جہاں تیر تلوار کے نشان نہ ہوں۔ کہا کہ آج میں بستروں پر عورتوں کی طرح جان دے رہا ہوں، جہاں میں شہادت مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتے ہوئے کہا خالد تو سیف اللہ ہے، اللہ کے نبی نے تجھے اللہ کی تلوار کہا، اللہ اپنی تلوار کو بھلے میدان جنگ میں کسی کافر سے توڑ سکتا ہے کیا؟ ہاں، تو وہ تھے صحابہ، وہ تھے صحابہ۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ایسا ان کا دل تھا۔ صحابہ کی ہمیشہ یہی چاہت رہی ہے کہ ہم رہیں نہ رہیں یا اللہ آپ کا دین باقی رہے۔ کیوں ایسی چاہت تھی؟ ہاں، اس لیے کہ اللہ کو اس کا دین سب سے زیادہ پیارا ہے۔ چاہے کوئی نبی کتنی بڑی قربانی دے دے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا مقام نہیں پا سکتا۔ سمجھ رہے؟ ہمارے نبی کو اسی دین کی خاطر پیٹ پر پتھر باندھنا پڑا، تہمتیں لگائی گئی، ان پہ تھوکا گیا، دھکے مارے گئے، ہمارے نبی کو خون سے لہو لہان کیا گیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کس کس حال میں دیکھا بتاؤ؟ صرف اس دین کی خاطر۔ حالانکہ لاڈل حبیب ہے جس کے صدقے میں دنیا بنائی گئی، لیکن کس کس نبی نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی؟ تمام نبیوں کی ایک تکلیفیں ایک طرف اور اللہ کے حبیب کی تکلیف ایک طرف۔ سب سے اونچا مقام جس کا پورے عالم انسانیت میں ہے، سب سے زیادہ ہے، ان سے اللہ نے اپنے دین کے لیے تکلیفیں اٹھوائی ہیں۔ اللہ کو اتنا عزیز ہے یہ دین کہ حبیب اللہ نے بھی تکلیفیں برداشت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی دین کے لیے 6 سال کی عمر میں میرے نبی کی ماں لے لی گئی تھی۔ میرے لیے بولنا آسان ہے ساتھیوں، آپ کے لیے سننا آسان ہے۔ وہ بچہ جس کا باپ تو نہ ہو اور ماں بھی بچپن میں گزر جائے تو لوگ کیسی ترس کی نگاہ سے دیکھتے۔ کیا ہمارے نبی کا دل نہیں جلتا ہوگا؟ ہاں، کہ باپ کو تو دیکھا ہی نہیں تھا، 6 سال کی عمر تھی تو اماں بھی چلی گئی۔ ہاں، پھر دادا نے پرورش میں لیا تو دادا بھی چلے گئے، چچا بھی چلے گئے، تنہا رہ گئے ہمارے نبی اسی دین کے لیے نا۔ جب اللہ کی محبت میں آواز لگائی نا تو اپنے بیگانے دوست دشمن ہو گئے تھے۔ پتھر کھایا، تھپڑ کھایا، ذلت و رسوائیوں کو برداشت کیا ہمارے نبی نے، ٹھوکریں کھائی، حالات جھیلے، زندگی آنسو بہاتے بہاتے غم سہتے سہتے گزر گئی ہمارے نبی کی۔ کیوں؟ اس دین کی خاطر ہمارے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھا، بھوک کی آگ کو برداشت کرتے ہوئے، دن میں اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے، رات کی اندھیریوں میں اس دین کو امت تک پہنچانے کے لیے میرے نبی سسک کر روتے رہے اور اسی طرح زندگی گزاری۔ یہ صحابہ فرماتے ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے نبی کے سینے سے ہانڈی کے پکنے کی آواز آتی تھی، ایسا روتے تھے امت کے لیے راتوں میں اٹھ کر۔ اسی دین کے لیے نا اللہ دین زندہ کر دیجیے۔ اس دین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں کیسی قربانیاں دی، اپنی جان لگا دی، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا پسند کیا، اپنے بچوں کو یتیم کرنا گوارا کیا۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ دین کے لیے 4 جوان بیٹوں کی شہادت ایک ساتھ اپنی نگاہوں سے دیکھی اور اس صدمے کو انہوں نے جھیلا۔
اسی دین کی خاطر ہمارے نبی نے اپنے اصحاب کی غم جدائی کو بھی برداشت کیا نا. ہاں کہیں صحابہ کی کٹی ہوئی انگلیاں پڑی ہے تو کہیں ہاتھ پڑا ہے تو کہیں گردن پڑی ہے. اللہ کے نبی نے سب کو اکٹھا کیا اور نماز جنازہ پڑھی. کیا گزری ہوگی ہمارے نبی کے دل پر. اسی دین کی خاطر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے برداشت کیے نا. ہاں صرف احد کے میدان میں 72 صحابہ کی شہادت نہیں, کئی صحابہ شہید ہوئے. اور جب دوسری جنگ عظیم میں 72 صحابہ شہید ہوئے ہوں گے تو ہمارے نبی کے دل نہیں ٹوٹا ہوگا, پاش پاش نہیں ہوا ہوگا. ہمارے نبی کے رخسار پر آنسو تھمتے ہی نہیں تھے. ہمارے نبی کا ایسا دل دکھا تھا. 72 گھرانے اجڑے تھے اس وقت. ان کی بیویوں کی سسکیں ہمارے نبی کو بے قرار کرتی تھی. ہاں یتیموں کے سر پر ہمارے نبی ہاتھ پھیر کر انہیں تسلی دے رہے تھے. کبھی ہمارے نبی کے جو جانثار صحابہ تھے جو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے ان کو یاد کر کے آنسو چھپاتے تھے ہمارے نبی. تو ہمارے نبی کے دل پر نہ جانے کتنے آرے چلے, نہ جانے کتنے غموں سے ہمارے نبی کا دل پاش پاش ہوا ساتھیوں. اسی دن کی خاطر نہ صحابہ نے اپنے گھروں کو ویران کیا ہے, اپنی جوانیوں کو لٹایا ہے, اپنی زندگیوں کو مٹایا ہے, اپنے آشیانے کو اجاڑا ہے. رب ذوالجلال کی قسم ساتھیوں, اگر انہوں نے اتنی قربانیاں نہ دی ہوتی نا تو ہمارے گھر میں کبھی دین زندہ نہ ہوتا, ہمیں کوئی اللہ کہنے والا نہ ہوتا. ان لوگوں نے ہم سے اتنی محبت کی نا کہ ہماری دنیا آخرت کو اس دین کے ذریعے کامیاب اور خوشگوار بنانے کے لیے ہمیں دیکھے بغیر اپنا سب کچھ ہم پر لٹا دیا. یہ ساری قربانیاں اللہ سے محبت کا واضح ثبوت ہے. جو یہ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے تو وہ یہ دیکھ لے کہ دین سے کتنی محبت ہے. اللہ سے جس شدت کا پیار ہوگا نا ہمیں, اسی درجے کی دین کو زندہ کرنے کی کوشش کرے گا بندہ. عذر نہیں پیش کرے گا, آپا میرا یہ مسئلہ, آپا میرا وہ مسئلہ, میں بیمار ہوں. نہ دین اتنا عزیز ہو جائے کہ ہمیں اپنا ہی ہوش نہ ہو, اپنا سب کچھ دین پہ لگانے کی خواہش مند ہو. جتنی اللہ سے محبت ہوگی اس کا یہی عالم ہوگا. اگر اللہ سے شدید محبت ہوگی نا تو تمنائیں, آرزویں, خواہشات, جذبات خود بخود سب ختم ہو جائیں گے. دنیا, یہ کپڑے, وہ زیور سب ختم, صرف اللہ کا دین. کہیں گھومنے جانا نہیں, بس اللہ کا دین. مجھے اللہ کے دین کی محنت کرنی ہے, بس اس کی اجازت چاہیے. نہیں گھومنے نہیں جانا, مال نہیں چاہیے, اچھے کپڑے نہیں چاہیے, بس اللہ کا دین زندہ کرنا ہے. یعنی ایک دھن ہوگی. صحابہ نے قربانی نہیں مانگی گئی تھی, اللہ نے صحابہ سے قربانی نہیں مانگی تھی, وہ تو خود بخود قربان ہوتے چلے گئے. صحابہ اپنا سب کچھ اللہ کی چاہت پر قربان کرتے چلے گئے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ غیر ایمان والے جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ رب کون ہے, تو وہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے ماں سے بچھڑا ہوا بچہ. غیر ایمان والوں کا حال تو ایسا ہی ہے کہ جسے یہی نہیں معلوم کہ اللہ کون ہے, اس کا حال تو یہی ہے نا کہ وہ ماں سے بچھڑا ہوا بچہ ہے. اس نے ماں کے پیار کو دیکھا ہی کہاں ہے. ہمارے پاس تو ہمارا رب ہے. جب لوگوں کی طرف سے ہمارا دل دکھتا ہے نا یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو رب کے سامنے سجدے میں سارے غموں کو آنسوؤں میں بہا کر جو حلاوت ملتی ہے نا ساتھیوں, اس حلاوت کو غیر ایمان والا کیا جانے کہ وہ کیا حلاوت ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ انہیں کیا پتا کہ اللہ کی آغوش میں جو سکون ملتا ہے نا وہ سکون دنیا کے خزانوں کو حاصل کر بھی نہیں حاصل ہو سکتا. سمجھ رہے؟ دنیا کے دل کو بہلانے کے لیے لوگوں نے کیا کیا, چھوٹے جھوٹے معبودوں کو بنا لیا, مورتیوں کو بنا لیا, ان کے سامنے سر جھکا رہے ہیں, مگر دل کو تشنگی نہیں ہو رہی ہے, سیرابی کہاں میں اثر ہو رہی ہے. ہم ان کے لیے اپنے رب کے سامنے روئیں, اللہ سے فریاد کرے, یا اللہ جس طرح آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا انہیں بھی ہدایت عطا فرمائیے نا. یا اللہ اس وقت ہمیں اللہ کو ہے نا ساتھیوں سارے عالم کی طرف سے منانا ہے, اللہ کے سامنے رونا ہے, کڑنا ہے, جیسے ہمارے نبی روتے تھے, کڑتے تھے. رات کی تنہائی میں
ہمارے نبی بستر پر کروٹ بدل رہے. اماں عائشہ نے پوچھا کیا ہوا یا نبی اللہ, نیند نہیں آ رہی ہے؟ تو کیا فرمایا اللہ کے نبی نے, اے عائشہ سونا چاہتا ہوں مگر بھوک مجھے سونے نہیں دیتی. پیٹ پر پتھر باندھ کر بھوک کو جھیلا ہے ہمارے نبی نے. یہ دین ہم تک جس راستے سے پہنچا ہے نا, وہاں قدم قدم پر لہو بہا ہے ساتھیوں, قدم قدم پر قربانیاں بکھری پڑی ہے. ہمارے نبی کے دین کی کئی سال پرانی کھیتی, اس کی آبیاری ہمارے نبی نے اور صحابہ نے ان کے خون سے کی تھی. نہ جانے کتنی زندگیاں مٹی تھی, کتنی خواتین جو ہے وہ بیوگی کی چادر اوڑھی تھی انہوں نے, کتنی ماؤں کے جوان بچے جان سے گزر گئے ہوں گے, کتنے آنگن سنے ہوئے ہوں گے. کبھی سردار جو مکہ کے سردار تھے ان کو دعوت دیتے, کبھی ابو جہل سب کو جمع کر کے ہمارے نبی کو بلاتا اور کہتا محمد بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو. اور جب ہمارے نبی دعوت دینا شروع کرتے تھے نا تو وہ مذاق اڑاتا تھا, کہے لگاتا تھا اور کہتا تھا یہ جھوٹ بولتا ہے, نعوذ باللہ. اللہ کے نبی بدماشوں کی زد میں آ جاتے تھے. کوئی پتھر پھینکتا تھا, کوئی تالی بجاتا تھا, کوئی سیٹیاں بجاتا تھا, کوئی دھکے دیتا تھا, کوئی تھپڑ مارتا تھا. جس ہستی نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا, جس نے کبھی کسی کو گھور کر نہیں دیکھا ہو, وہ کسی کو کیا جواب دیتا. ہاں ہمارے نبی غم کھاتے رہے مگر ہمارے نبی نے اف تک نہ کی. ابو جہل جیسے شقی القلب انسان, سخت دل کے گھر ہمارے نبی طوفانی رات کو پہنچے ہیں, دروازہ کھٹکھٹایا ہے, اس کی داڑھی پر پیار سے ہاتھ پھیر رہے اور کہہ رہے ہیں میرے چچا کلمہ پڑھ لو نا, اللہ کیا تمہاری جنت کے لیے میں اللہ سے فریاد کروں گا, میں گواہی دوں گا. تو ابو جہل نے کیا کہا, بھتیجے میں جانتا ہوں تیرا دین حق ہے, تیرا رب حق ہے, لیکن اگر میں یہ کلمہ پڑھ لیا نا تو میری سرداری چلی جائے گی. تو اللہ کے دین, اللہ کا جو دین ہے یہ امانت ہے جو نبی سے منتقل ہوتے ہوئے آج ہم تک پہنچی ہے. یہ امانت ہمیں اس امانت کا حق ادا کرنا ہوگا, سمجھ رہے, ورنہ قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال نہیں کریں گے کہ تمہیں کلمہ تو آتا تھا نا, میرے بندوں کو کلمہ ہی پہنچا دیتے, میرے بندوں کو میرا ہی بنا دیتے, ہم نے تمہیں اللہ کے نبی کی جو ہے کیا کہتے ہیں محبت نہیں دی تھی, اسی محبت کے چراغ کو لوگوں کے دلوں میں روشن کرتے چلے جاتے نا. تو اس طرح زندگیوں میں ہمیں لوگوں کے دین زندہ کرنا, اللہ ہم سے سوال کریں گے. صحابہ نے ایک بار کلمہ پڑھا تھا, ساری زندگی ثبوت دیتے رہے, آخری سانسوں تک انہوں نے دین کو اپنے سینے میں چمٹائے رکھا, اس سے پہلے کہ اللہ کا عتاب امت تک پہنچ جائے. ساتھیوں ہمیں کیا کرنا ہے, اس سے پہلے کہ ہم امت تک پہنچ جائے, اللہ کے عتاب کو پہنچنے سے پہلے ہم خود عزم کریں, اللہ کے ہو کر جئیں گے, اللہ کے بن کر مریں گے, سب کو اللہ کا بنا کر مریں گے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ہر حال میں اللہ کے بن کر مریں گے, اللہ کو بنا کر مریں گے. جس شعبے میں ہم ہیں, جس فیلڈ میں ہم ہیں, دین کی محنت کرنا ہے. مکتب ہو, مدرسہ ہو, اسکول ہو, کالج ہو, چاہے آپ ڈاکٹر ہو, چاہے ٹیچر ہو, سمجھ رہے, ہر شعبے میں رہ کر ہمیں اللہ کا دین زندہ کرنا, اور کر بھی سکتے ہیں. لوگوں کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت کو جگا کر ان کی زندگیوں کو دین اور اسوہ نبی سے ہمیں آراستہ کرنا ہے, اور یہ ہمارا فرض منصبی ہے. ساتھیوں صحابہ نہیں فرماتے, روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی یاد آتی نا تو روتے روتے غشی طاری ہو جاتی. صحابہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور سے اس درد کو آنسوؤں کی شکل میں بہتا ہوا دیکھا تھا, سمجھ رہے. انہیں صحابہ نے ہمارے نبیوں کو ہچکیوں اور سسکیوں سے امت کو یاد کرتے ہوئے دیکھا تھا, اسی لیے تو صحابہ کھڑے ہوئے نا. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے تو اپنے 4 جوانوں کے ساتھ میدان جنگ میں اتری تھی. ایک صحابیہ نے اپنے 9 عمر ننھے سے بچے کو, دودھ پیتا بچہ, اللہ کی نبی کی خدمت میں پیش کیا کہ اس کو میدان جنگ میں بطور ڈھال استعمال کرنا. یا نبی اللہ, جب دین کی کھیتی لہلائے نا تو اس میں میرے معصوم بچے کی اس کا بھی خون شامل ہو جائے.
میرے باپ، میرا بھائی، میرا شوہر پہلے ہی دین کی کھیتی کے لیے اپنے خون سے آبیاری کر گئے ہیں نبی اللہ، اب میرے بچے کو لے لیجئے. ہاں، اس صحابہ نے اپنے معصوم بچے کے ٹکڑے ہو جانا گوارا کیا، مگر دین پر آنچ آ جائے گوارا نہیں کیا. یہ ان لوگوں نے ایسے ایمان افروز ثبوت دیے نا ساتھیوں، جن کا احاطہ بھی مشکل ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آج ہمارے سر میں درد ہے نا، کوئی دنیاوی معاملہ ہے، ہم نے دین چھوڑ دیا. صحابہ نے تو جانیں لگائی ہیں، اولادیں لگائی ہیں، بیوہ ہو گئی ہے، شوہر اللہ کے راستے میں بھیجے ہیں. خاموش اداس راتوں میں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیوں اور سسکیوں سے ان کی آویزاری کو سننے کی کوشش کریں. ہم احد کے میدان میں جو 72 صحابہ دفن ہیں نا، ان کی خاموشی کی نیند سونے والے صحابہ کو کبھی تو مخاطب کر کے کہے ہم کہ اے نبی کے جانثارو، ہم تمہاری قربانیوں اور خون کو ضائع ہونے نہیں دیں گے. تم نے خون بہایا ہے تو ہم آنسو تو بہائیں گے، ہم اس آنسو کے ذریعے آبیاری کریں گے، تمہاری قربانیاں ضائع ہونے نہیں دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ روضہ اقدس کے سامنے اگر ہمیں حاضری کا موقع ملے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے، تو کہے یا نبی اللہ، 1400 سال گزر گئے، ہم آپ کے پیٹ کے پتھر نہیں بھولے، ہمیں آج بھی طائف کا منظر یاد ہے، ہمیں آج بھی آپ کی سسکیاں سنائی دیتی ہے، ہم آج بھی آپ کے غم کو سینے میں لگائے ہوئے جی رہے ہیں نبی اللہ. ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے دین کے محافظ بنیں گے یا نبی اللہ. اگر کسی کی 10 لاکھ کی کھیتی یا 10 سال کی کھیتی برباد ہو جائے نا، تو وہ روتے روتے دیوانہ ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ مومن کے لیے بدلہ تو اللہ نے دنیا میں رکھ دیا ہے، آخرت میں آخرت میں بھی رکھا ہے اور دنیا میں بھی بدلہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے دنیا آخرت دونوں میں بدلہ ہے. میرے نبی کے خون سے سینچی ہوئی 1400 سال پرانی کھیتی کو آج باطل نے آگ لگا دی. نہ ہم روئے، ایک ماں مرتی ہے نا تو اولاد روتی ہے، بیوی مرتی ہے نا تو شوہر روتا ہے، بہن مرتی ہے نا تو بھائی روتا ہے، بیٹا مرتا ہے نا تو ماں روتی ہے. لیکن آج ہمارا دین مٹ رہا ہے، اس پر آنسو بہانے والا کوئی نہیں ہے. اپنے رب کے سامنے دین کے مٹنے کے غم میں، بے قراری میں، رات کے اندھیریوں میں آنسو بہانے والا کوئی نہیں ہے. ہم اللہ کے دین پر آنسو نہ بہائیں. ہاں، اس طرح کہ اللہ کو ہم پر رحم آ جائے، ہم پر ترس آ جائے. اس دین کی کھیتی کی آبیاری صحابہ نے، ہمارے نبی نے خون سے کی تھی، ہمارے نبی کی خون سے ہوئی، صحابہ کے خون سے ہوئی. آج 1400 سال بعد اس کھیتی پر بے دینی کی آگ لگ گئی. ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے ساتھیوں کہ ہم اپنے آنسوؤں سے اس آگ کو بجھائیں. ہاں، 10 لاکھ کی کھیتی اجڑی تو انسان رو رہا ہے. میرے نبی کا آنگن اجڑ گیا، ہم نہ روئے. اگرچہ ہم یتیم امت ہے، لیکن اللہ رب العزت کا دین یتیم نہیں ہے. ہمارے رب کا جو دین ہے نا، ہمارا دین کا خدا موجود ہے. خود مٹ جائیں گے لیکن اللہ کے دین پر آنچ آنے نہیں دیں گے. ایسا جذبہ ہو ہمارے دل میں. اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ ہم سب کے آنسو بھی اس بے دینی کی آگ کو بجھانے کے لیے ناکافی ہو گئے. تو ہم اپنے رب سے کہیں کہ اللہ، اب اس دنیا میں صحابہ تو نہیں ہیں لیکن ان کی قبریں تو موجود ہیں نا اللہ پاک. آپ ان کی قبروں کی طرف دیکھیے نا، کتنے چین سے میٹھی نیند وہ آج سو رہے. اے اللہ، آپ ان کی طرف دیکھیے نا، ان کے اہل کی طرف دیکھیے نا. انہوں نے کس طرح اپنی تمنائیں، اپنی چاہتے، اپنی خواہشیں، اپنا جال، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے جذبات، اپنی زندگیوں کو مٹا کر اپنے دین کو زندہ کیا. آپ ان کی قربانی والی کھیتی کو کیسے برباد ہونے دیں گے اللہ پاک؟ جیسے ایک ماں کا بچہ اپنی ماں کی گود میں آخری سانسیں لے رہا ہو اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہو نا، تو وہ اپنی ماں کی گود میں امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ماں مجھے بچا لے. ماں اسے اٹھا کر دیوانوں کی طرح اسپتال میں لے کے بھاگتی ہے. اسے کسی کی خبر نہیں ہوتی، کسی کا ہوش نہیں ہوتا. ڈاکٹر کو پکڑتی ہے، اپنی جھولی پھیلا کر اپنی مامتا کا واسطہ دلاتی ہے، روتی ہے، بلکتی ہے، ڈاکٹر میرے بچے کو بچا لو، یہ میرا بھی پیارا ہے، اس کے ابا کا بھی لاڈلا ہے، یہ میرے گھر کا نور ہے، گھر والوں کا چہیتا ہے، اکلوتا ہے. آپ یوں نہ کہنا کچھ نہیں کر سکتا،
کسی بھی طرح اس کی جان بچا لو. آتے جاتے جو لوگ راستے میں ملیں گے نا، دیوانوں کی طرح وہ اپنے بچے کی شفایابی کے لیے ان سے التجا کرتی ہے. اس کی جھولی سب کے سامنے تن جاتی ہے اور کہتی ہے کوئی تو میرے بچے کو بچا لو. اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہے، میرا سب کچھ لے لو لیکن میرا بچہ بچا لو. اس ماں کے نزدیک جو ہے نا، نہ دنیا کی دولت کی قیمت ہوتی ہے، نہ کوئی آرزو، نہ کوئی تمنا، نہ کوئی چاہت، نہ کوئی خواہشات، نہ کوئی عہدہ ہوتا ہے، نہ کوئی عزت ہوتی ہے، نہ کوئی شہرت ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے اس کا بچہ سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو بس اسی طرح اللہ نے ہمارے گودوں میں اپنے پیارے معصوم دین کو ایک بچے کی شکل میں ڈالا ہے، جس کی حفاظت اللہ کے نبی نے، صحابہ نے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی نسلوں سے زیادہ، اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں، اپنی آرزوؤں سے کہیں زیادہ خود مٹ گئے مگر دین کو مٹنے نہیں دیا. آج وہی معصوم دین ہماری گود میں آ پہنچا ہے ساتھیوں، اور آج ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ ہماری گود میں اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہے. ہم کو ہے نا دین کی زندہ ہونے کے لیے دیوانوں کی طرح محنت کرنی ہوگی، رب کے آگے، اپنے بندوں کے آگے، اپنے رب کے بندوں کے آگے اپنی جھولیوں کو پھیلانا ہوگا، اور رو رو کر پھڑپھڑاتے ہوئے اللہ سے کہنا ہوگا کہ اللہ اس کی سانسوں کے لیے، اس کی بقا کے لیے در بدر پھرنا ہوگا. سمجھ رہے؟ یہ میرے پیارے رب کا پیارا دین ہے، اور وہ میری گود میں دم توڑے، میرے جیتے جی میری آنکھوں کے سامنے چلا جائے. جس نے مجھے آباد کیا وہ میرے سامنے مٹ جائے. دل سے چیخ نکلے یا اللہ آپ کا دین، یہ رب میرا ہے اور مجھے میرے رب سے محبت ہے. اس کے پیارے دین سے محبت ہے نا. جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو اس کے دین سے بھی تو محبت ہوگی. اسی کا ثبوت صحابہ نے دیا ہے. سمجھ کہ رب سے بے انتہا محبت کی تو اپنا سب کچھ لگا دیا، سب کچھ نچھاور کر دیا، جان دے دی، مگر اسے آباد رکھا. آ رہی بات سمجھ؟ تو کیا واقعی اللہ اس کے رسول کا دین ہمیں اتنا محبوب ہے؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں. ہم دین کو اپنی آنکھوں کے سامنے مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. دین پر کوئی حرف آئے ہم برداشت نہیں کر سکتے. دین کے خلاف کوئی بولے ایک جملہ ہم نہیں سن سکتے. تو ہمارا دین ہمارے آنکھوں کے سامنے مٹ رہا ہو، گویا آشیانہ اجڑا رہا ہے. سمجھ جائیں، ہمیں غم نہیں ہو رہا ہے، دل بے قرار نہیں ہوتا. جس دین نے انسان کو انسان بن کر جینا سکھایا، جس دین نے ہر بندے کے حق کو کامل طور پر ادا کرنا سکھایا، جو دین ہر زمانے میں ہر ٹوٹے دل کا سہارا بنا، ہر پل جس دین نے گرتے ہوئے کو تھام لیا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کو کس طرح حاصل کرنا ہے، جس دین نے سکھایا ہے، آج وہ دین اجڑ رہا ہے. ہمیں غم نہیں ہوتا. ہمارا کیا حال ہونا چاہیے ساتھیوں؟ یہ دین تو اللہ کا ہے، ہم اسے گلے لگائیں نہ لگائیں، دین کا کوئی نقصان نہیں. دنیا اور آخرت میں ہمارا ہی نقصان ہے. یاد رکھیں، ہمارے لیے ہی ہلاکت اور بربادی ہے. جس نے اللہ کے دین سے منہ پھیرا، اللہ بھی اس سے منہ پھیر لیں گے. یاد رکھیں، اگر اللہ نے ہم سے اپنے دین کا حساب لے لیا نا کہ تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا ہے، تو ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے. بہت بڑی غلطی کی. زندگی کا سب سے بڑا عرصہ ہمارا گزر گیا اور ہم اپنے رب کے دین کے لیے کچھ نہیں کر سکے. ہمیں اپنے رب کے دین کے مٹنے پر غم نہیں ہو رہا ہے. ہم اپنے دین کو، اپنے رب کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنا کچھ نہیں ہم نے لگایا. تو اللہ اس کے نبی کا سامنا روز محشر میں کیسے کریں گے؟ بتاؤ، کر پائیں گے اللہ اس کے رسول کا سامنا؟ ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ دین سے محبت کرنے والا دل عطا فرمائیے. میں آپ کو بتاؤں ایک صحابی کے بارے میں، ابو قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8 سال کے مجاہد، 8 یا 9 سال کے تھے. تو جب اعلان جنگ ہوا تو حضرت ابو قدامہ جو ہے وہ آگے آئے میدان جنگ کے لیے. جب لشکر تیار ہو رہا تھا تو لوگوں نے جب دیکھا، سپہ سالار نے، کہ یہ بچہ یہاں کیا کر رہا ہے، تو کہا بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ جنگ لڑنے آیا ہوں. تو وہ ہنسنے لگے کہ شاید اسے پتہ نہیں جنگ کیا ہوتی. کہا بیٹا تجھے پتہ ہے جنگ کیا ہوتی ہے؟ کہا میری ماں نے مجھے سکھایا ہے. تلواروں سے لڑی جاتی ہے، تیر تلواروں سے لڑی جاتی ہے، گردن کٹ جاتی ہے، جان چلی جاتی ہے. تو کہا بیٹا تو بھی بہت چھوٹا ہے. کہا ہرگز میں نہیں جاؤں گا،
میں پیٹ پھیر کر نہیں جاؤں گا. میری ماں نے کہا تھا کہ سینے پہ تیر کھانا لیکن پیٹ پھیر کر نہ آنا. تو سپہ سالار نے دیکھا کہ بہت ضد کر رہا ہے بچہ اور بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہے, تو کہا چلو اسے لے چلتے ہیں, دل لگی کا سامان ہو جائے گا. اسے لے گئے اپنے ساتھ, اور میدان جنگ میں پہنچنے کے لیے تو لمبا راستہ تھا نا. اس سے طے کیا, راستے میں جب بھوک لگی تو قافلہ راستے میں رکا. اب کھانا بنانے کا وقت آیا تو بچہ کہنے لگا کھانا میں بناؤں گا. تو سب ہنسنے لگے کہ تو کیا کھانا بنائے گا, اتنا چھوٹا سا ہے. تو کہا میری ماں نے مجھے کھانا بنانا بھی سکھایا ہے, اور کہا ہے کہ جب مجاہد اللہ کے راستے میں ہوں تو نے کھانا بنا کر کھلانا. تو کہا اچھا. تو ان لوگوں کو لگا کہ یہ ایسے ہی کچھ بھی بول رہا ہے. تو کھانا بنانے کے لیے دیا تو بچے نے کھانا بنایا اتنے سارے لوگوں کا. تو بڑے حیرت ہوئی ان لوگوں کو, سب نے کھانا کھایا ہے تو بہت اچھا کھانا بنایا ہے اس نے. پھر وہ لوگ اور آگے سفر کر کے میدان جنگ میں پہنچے. تو جب میدان جنگ میں پہنچا جاتا ہے نا تو وہاں صف بندی ہوتی ہے, پہلے تیر والے, پھر تلوار والے, پھر پیدل, پھر گھوڑ سوار, اس طرح سے صف بندی ہوتی ہے. تو جب سپہ سالار صف بندی کرنے لگے کہ کون کہاں ہوگا, تو یہ سب سے آگے کھڑا تھا بچہ ابو قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو بیٹا؟ تو کہا کہ مجھے سب سے آگے صف میں کھڑا ہونا ہے. میری ماں نے کہا تھا سب سے آگے صف میں کھڑا ہونا اور سینے پہ تیر کھانا, پیٹ پھیر کے نہیں بھاگنا. میں سب سے آگے کھڑے ہو کر سب سے آگے لڑوں گا. تو وہ ہٹ ہی نہیں رہے تھے, بہت ضد کر رہے تھے. تو جو ان کے پیچھے شخص تھے, مجاہد تھے, تو انہوں نے کہا سپہ سالار نے کہ اس بچے کا خیال رکھنا میدان جنگ میں. کہا ٹھیک ہے. اب جب میدان جنگ ہوئی, گرما گرمی کا ماحول ہے اور کسی کو کسی کا ہوش ہی نہیں, سب دشمن سے لڑ رہے ہیں. اب وہ بھول گئے اس بچے کو لڑتے لڑتے. اب ہوا یہ کہ جنگ ختم ہوئی, ابو قدامہ نظر نہیں آ رہے. تو ڈھونڈ رہے ابو قدامہ, تو ایک جگہ پر خون میں لت پت آخری سانسیں ہیں. تو کہا, وہ سپہ سالار دیکھ کے رونے لگے. ان کا سر گود میں رکھا اس بچے کا, ابو قدامہ کا. کہا کہ بیٹا, تو کہا کہ میری ماں کو میری چادر دے دینا اور کہنا کہ تیرے بچے نے سینے پہ تیر کھایا ہے, پیٹ پھیر کر نہیں بھاگا تھا. تو کہا میں تو تیری ماں کو پہچانتا بھی نہیں ہوں بیٹا. تو کہا کہ جب تم شہر میں داخل ہوگے نا تو میری بہن چھوٹی 6 سال کی میرا انتظار کرے گی, تو اس کے ساتھ میری ماں کے گھر چلے جانا. تو کہا ٹھیک ہے, اور اس بچے کا وہیں انتقال ہو گیا, وہ بچہ شہید ہو گیا. اب ہوا یہ کہ جب یہ لوگ پہنچے, واقعی میں وہ بچی نظر آئی شہر میں. وہ بچی کی کہا کہ بیٹا تیری ماں کے پاس مجھے لے چل. وہ بچی لے گئی اور دروازہ جب کھٹکھٹایا تو اس کی ماں دروازے پہ تھی. تو انہوں نے وہ چادر خون سے بھری ہوئی ماں کو دی. تو اس کی ماں سمجھ گئی, ان کی ماں ابو قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ میرا بچہ شہید ہو گیا ہے. تو وہ دوڑتے ہوئے اندر چلی گئی روتے ہوئے. تو سپہ سالار کو لگا کہ شاید اب تو یہ تو کتنی رو رہی ہے, کہیں کچھ ہو نہ جائے. تو وہ ماں اندر گئی اور قبلے کی طرف رک کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے اللہ کے سامنے کہہ رہی تھی کہ یا اللہ, میں نے میرے باپ کو بھیجا آپ کے راستے میں, وہ شہید ہو گیا. میرے بھائی کو بھیجا, وہ شہید ہو گیا. میرے شوہر کو بھیجا, وہ شہید ہو گیا. میں نے اپنے جوان بیٹے کو بھیجا تھا, وہ بھی شہید ہو گیا. آج میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی بھیجا, یا اللہ یہ بھی شہید ہو گیا. اب تو راضی ہو جا. کیسے اللہ کو راضی کرتے تھے, اپنا سب کچھ لگا کر اللہ سے کہتے تھے اب تو راضی ہو جا. ہم اللہ کو کیا دکھائیں گے اس کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ اب تو راضی ہو جا. ہمارے پاس کچھ ہے دکھانے کے لیے کہ ہم اللہ سے کہہ سکیں کہ اللہ راضی ہو جا, دیکھ میں نے یہ کیا آپ کے دین کے لیے, یا اللہ دیکھیے میں نے یہ کیا آپ کے دین کے لیے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, تو ہم اللہ سے دعا کریں ساتھیوں, اے اللہ دین سے محبت کرنے والا دل عطا فرمائیے. اللہ نے ہمارے ماں باپ, بھائی بہن, اولاد, شوہر, بیوی, ہمیں سب کچھ عطا کیا. ہم نے سب کو اپنا سمجھا, ان سے محبت کی. ان سب سے اونچی دولت اللہ نے ہمیں جو نعمت عطا کی ہے نا, وہ اپنا محبوب دین ہے. یاد رکھے, سب سے بڑی نعمت دنیا میں جو اللہ نے ہمیں دی ہے, ہم نے اس سے محبت نہ کی اور اس دین کو اپنا نہ سمجھا, تو یہ تو بڑی خطا ہوئی نا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہم اللہ سے معافی مانگے اور تلافی بھی کرے اللہ سے. سمجھ رہے, عزائم کرے, نیت کرے ساتھیوں ابھی اسی مجلس میں کہ آج تک جو دین کے معاملے میں ہم نے کوتاہیاں کی, جو خطائیں ہوئی, انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگی, بلکہ آئندہ کی زندگی میں دین کو اپنا سمجھیں گے, دین سے محبت کرتے ہوئے آئے دین کی فکر کریں گے انشاءاللہ.
اپنے دین پر، اپنا اللہ کے دین پر اپنا سب کچھ لگانے کی کوشش کریں گے، اس چیز کی نیت کریں. صحابہ نے بہت کچھ لگایا ہے، بڑی قربانیاں ہوئی ہیں ان کی، خون جان مال اولاد جذبات تمنا ہے، اور ہم اتنے بے فکر ہو کر بیٹھے ہیں سن رہے ہیں. ہاں ہم بھی نیت کریں کہ اللہ اپنے دین کے لیے قبول کر لیجیے عافیت کے ساتھ. یا اللہ ہم اللہ کے سامنے رویا کریں، یا اللہ عافیت کے ساتھ قبول کر لیجیے، ہماری نسلوں کو قبول کر لیجیے عافیت کے ساتھ. میرے نبی کے تو اہل بھی لگے، اہل بیت بھی لگ گئے، کربلا میں نہیں شہید ہوئے. ہم نے کیا لگایا؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دکھانے کے لیے. تو انشاءاللہ ہم خوب اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ دین زندہ کر دیجئے نا، اللہ دین زندہ کر دیجئے نا، اللہ دین زندہ کر دیجئے نا. تو انشاءاللہ بڑی فکر کرے ساتھیوں، اللہ کے سامنے تڑپے، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے مانگے. یہ دین اللہ کا ہے، یہ دین اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ، فہم، فراست عطا فرمائے. اپنے دین کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے. صحابہ نے جس طرح سے جانیں لگائی ہیں، یا اللہ ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اللہ ہمیں ان کے انوار اور برکات عطا فرمائیے. آپ سوچیں نا، صحابہ کو دیکھیں، حضرت کیا کہتے ہیں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کیا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ پہلی رات کی شہید ہوئے، پہلی رات کی دلہن کو اعلان جنگ ہوا، غسل کر رہے تھے، جنابت کا، پاکی کا اعلان ہوا کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے. تو جس حال میں تو اسی حال میں دوڑے میدان جنگ کی طرف. کپڑا پہنا ہے ایسے ہی دوڑے، نہایا، غسل پورا نہیں کیا، کپڑا پہنا ایسے ہی دوڑے. اور پیچھے سے بیوی نے کرتا پکڑ لیا، حنظلہ کہاں چلے؟ کہا لوٹ آیا تو تیرا، ورنہ قیامت میں ملاقات کروں گا. تو کیا محبت تھی. تو بیوی نے کیا کہا جانتے ہو؟ بیوی نے بھی کہا، وہ بھی ایمان والی تھی، کہا حنظلہ لوٹ کر نہ آنا، لوٹ کر نہ آنا. روز قیامت جب اللہ مجھ سے کہیں گے نا، کہاں ہے پہلی رات کی دلہن جو شہید ہو گئی، جو بیوہ ہو گئی تھی پہلی ہی رات میں، کہاں ہے وہ دلہن؟ تو میں فخر محسوس کروں اس بات پر کہ میرا شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. سمجھ رہے؟ تو ایسی بیویاں تھیں، ایسی مائیں تھیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کے انوار اور برکات عطا فرمائے عافیت کے ساتھ. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ہم تلوار لے کر نکل جائیں، آج تلواروں کا دور نہیں ہے، آج تلواروں کا دور نہیں ہے کہ تلوار لے کے ہمیں نکلنا پڑے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ کا دین جو ہم سیکھتے ہیں ہے نا، اخلاق، کردار، گفتار، ہمارے نبی کی زندگی، ہم یہ لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہے اللہ کا دین، کتنا خوبصورت ہے، تاکہ انسان بن جائے اس دین کو حاصل کر کے. سمجھ رہے؟ دنیا میں انسانیت زندہ ہو جائے اس دین کی برکت سے. ہم وہ محنت کریں انشاءاللہ، وہ محنت کریں کہ پوری دنیا میں انسانیت زندہ ہو جائے، پوری دنیا میں لوگ اللہ کے بن جائیں اور اللہ کا بنا دے، ہے نا، اللہ سے لینے والے بن جائے، دیوانے بن جائے. استاذہ کہتی ہیں نا، دیوانے بن جاؤ اور دیوانے بنا دو، ایسے بن جائے. اور واقعی میں ساتھیوں، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو شروع میں کہا، یہ دین انسان کو انسان بناتا ہے. آج دین ختم ہو گیا ہے، اسی لیے پوری دنیا میں تباہی ہے، پوری دنیا میں لوٹ، قتل، غارت گری مچی ہے، کیونکہ دین زندگی سے چلا گیا نا. دین نہیں ہوگا تو پھر جہالت ہوگی. آ رہی بات سمجھ میں؟ جب دین نہیں ہوگا زندگیوں میں تو کیا ہوگی؟ جہالت ہوگی، جہالت. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، جیسا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں عافیت کے ساتھ، اللہ ویسا ہمیں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ کوشش کریں، فکر کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں.